اگر آپ بورڈ کے پیپر میں ان ہدایات کو فالو نہیں کریں گے تو یا آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا یا پھر آپ پر UMC کا کیس بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بورڈ ایگزامینیشن میں آپ بچوں کو یہ جو ببل آنسر شیٹ ملے گی اس پر کیا کیا انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان سب ہدایات کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے بورڈ کے پیپرز میں کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی ان سب ہدایات کو فالو نہ کرنے سے نہ صرف آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے بلکہ آپ پر 3 سال تک کسی قسم کے بورڈ امتحانات میں نہ بیٹھنے والی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بورڈ کی طرف سے جو ببل آنسر شیٹ ملے گی وہ بالکل اسی طرح کی ہوگی۔ یعنی کہ یہ ہے اس ببل آنسر شیٹ کا فرنٹ پیج، اس کے بعد یہاں پر یہ ہے اس آنسر شیٹ کا سیکنڈ پیج، اور بالکل اس آنسر شیٹ کی بیک سائڈ پر یہ ہے لاسٹ پیج۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ بورڈ کی اوریجنل ببل آنسر شیٹس چاہیے، یعنی اگر کسی بچے کو پریکٹس وغیرہ کے لیے بورڈ کی یہ تینوں ببل آنسر شیٹس درکار ہیں تو وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ تینوں ببل آنسر شیٹس مجھ سے لے سکتا ہے۔ بہرحال ان تینوں شیٹوں پر یہ کچھ امپورٹنٹ ہدایات لکھی ہوتی ہیں جن کا ہر کسی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ چونکہ پیپر کے دوران آپ بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ان ہدایات کو ایگزامینیشن سینٹر میں پڑھیں، لہٰذا ان سب ہدایات کو یہیں غور سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس فرنٹ پیج پر آ جائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے پیپر میں بلیو پین یا بلیو مارکر کا استعمال کریں، لیکن اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلیک مارکر اور بلیو انک پین کے کنٹراسٹ سے اچھی پریزنٹیشن دے سکتا ہے تو بالکل وہ بلیک مارکر اور بلیو انک پین کا یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اچھی پریزنٹیشن کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے آگے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دائرہ مکمل پر ہو اور سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ پہلی ایگزامپل درست ہے جس میں سیاہی دائرے کے مکمل طور پر اندر ہے، اور آگے والی یہ دونوں ایگزامپلز اس ہدایت کے مطابق مکمل طور پر غلط ہیں، لہٰذا آپ نے اس پہلی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے ان ببلز کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ کاغذ کو موڑنا یا سٹیپل کرنا منع ہے۔ یعنی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس کسی قسم کی پھٹی ہوئی ببل آنسر شیٹ آ جائے تو آپ نے اپنی فنکاریاں لگا کر سٹیپل کر کے اس پھٹے ہوئے صفوں کو جوڑنے نہیں لگ جانا، بلکہ آپ نے اس ڈیفیکٹڈ آنسر شیٹ کو اپنے انویجیلیٹر سے تبدیل کروانا ہے، کیونکہ ببل آنسر شیٹ کو سٹیپل وغیرہ کرنا سختی سے منع ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ دائروں کے اوپر دی گئی مخصوص جگہ پر رول نمبر اور پیپر کوڈ لکھیے اور نیچے دیے گئے دائروں کو اس طرح پر کریں کہ ہر خانے میں ایک ہندسہ آئے۔ یعنی ان ڈبوں میں اپنا رول نمبر اور پیپر کوڈ لکھنے کے بعد انہی ڈبوں کے نیچے آپ نے ان نمبروں کے دائروں کو اس طرح فل کرنا ہے کہ ہر خانے میں ایک ہی ہندسہ فل ہو سکے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس کے بعد آخر پہ لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب، رول نمبر اور پیپر کوڈ غلط تصور ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ یعنی آپ نے یہاں رول نمبر اور پیپر کوڈ والی جگہ کے ببلز کو انتہائی غور کے ساتھ فل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہاں ایک سے زیادہ دائروں کو پر کریں گے یا کٹنگ کر کے کسی دوسرے دائرے کو پر کریں گے تو وہ غلطی مانی جائے گی اور اس چیز کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف آپ پر عائد ہوگی۔ بہرحال یہ سب ہدایات جو میں نے یہاں سے اردو میں پڑھی اور آپ کو سمجھائی ہیں، یہی سب ہدایات انگلش میں اس ڈبے کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو جن بچوں کو انگلش زیادہ اچھی سمجھ لگتی ہے وہ اس ویڈیو کو پوز کر کے پہلے یہ انسٹرکشنز پڑھ لے، اس کے بعد آگے چلے۔ بہرحال یہاں ایک سوال آپ بچوں کی طرف سے کافی پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا ہم پیپر میں بلیو بول پوائنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں کہ ان ہدایات میں یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ سب نے پہلی پریفرنس یہی دینی ہے کہ پیپر لکھنے کے لیے آپ نے بلیو انک پین کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے کہ وہ انک پین کے بجائے بول پوائنٹ سے زیادہ تیز اور زیادہ بہتر رائٹنگ میں لکھ سکتا ہے تو بالکل وہ اپنے پیپر میں بول پوائنٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بورڈ کی ببل آنسر شیٹ کے اس پہلے صفحے پر یہی ہدایات لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ان ہدایات کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ فرنٹ والا پیج اور اپنا باقی کا پیپر سولو کرنا ہے۔ بہرحال اب آگے دوسرے والے پیج پر چلتے ہیں اور یہاں جا کر آگے ہدایات کو پڑھتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ والا پیج آپ بچوں کے بورڈ کے پیپر سے متعلق ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ یہ وہ پیپر ہے جس پر سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، لہٰذا باری باری ان ہدایات کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کاپی کا کوئی ورک یا اس کا کوئی حصہ ہرگز نہ پھاڑا جائے۔ اگر کاپی یا اس کا کوئی حصہ پھٹا ہوا ہو یا سلائی اکھڑی ہوئی ہو تو رول نمبر لکھنے سے قبل فوراً عملہ سے جوابی کاپی تبدیل کروا لیں۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ بالفرض اگر آپ میں سے کسی بچے کے پاس کوئی ایسی ببل آنسر شیٹ آ جائے جس کا کوئی صفحہ پھٹا ہوا ہو یا اس ببل آنسر شیٹ پر دھاگے سے ہوئی سلائی اکھڑی ہوئی ہو، تو آپ نے اس آنسر شیٹ پر اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ لکھنے سے پہلے اس ببل آنسر شیٹ کو اپنے ایگزامینیشن سینٹر کے انویجیلیٹر سے لازمی تبدیل کروانا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی ڈیفیکٹڈ ببل آنسر شیٹ کو فوراً تبدیل نہیں کروائیں گے اور اسی ڈیفیکٹڈ ببل آنسر شیٹ پر اپنا پیپر وغیرہ سولو کریں گے تو بعد میں آپ کا پیپر چیک کرنے والا اس پھٹے صفحے سے متعلق یہی سمجھے گا کہ یہ صفحہ بچے نے بوٹی شوٹی بنانے کے لیے خود ہی پھاڑا ہے۔ اور اگر ببل آنسر شیٹ پر دھاگے سے ہوئی سلائی خراب ہوئی ہو تو شیٹوں کے بکھرنے کا خطرہ ہوگا، تو آپ نے جو محنت کی ہوگی وہ پیپر چیکر کے پاس پہنچنے سے پہلے بکھری ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی بچے کے پاس کوئی ڈیفیکٹڈ ببل آنسر شیٹ آ بھی جائے تو اس پر اپنا نام یا رول نمبر لکھنے سے پہلے آپ نے اسے تبدیل کروانا ہے۔ اگر آپ نے اسی ببل آنسر شیٹ پہ اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ لکھ لیا ہو اور بعد میں اس آنسر شیٹ پر آپ کو کوئی ڈیفیکٹ وغیرہ نظر آ جائے اور پھر آپ اس ڈیفیکٹڈ ببل آنسر شیٹ کو تبدیل کروانا چاہیں تو پیارے بچوں یاد رکھیں کہ اس طرح کی استعمال شدہ شیٹ کو آپ کا انویجیلیٹر کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ تو اس طرح یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال اس کے آگے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امیدوار کو اپنے سوالیہ آبجیکٹو یا سبجیکٹو پرچے پر رول نمبر کے علاوہ کوئی بھی لفظ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، نیز جوابی کاپی پر مختص جگہ کے علاوہ رول نمبر، شناخت کا اندراج یا کوئی نشان، فون نمبر، اپنا نام، ادارے کا نام، شہر یا قصبے کا نام لکھنا سخت منع ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں امیدوار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، یعنی آپ نے اپنی ببل آنسر شیٹ پر اپنے پیپر کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ کافی بچے جن کو اپنے پیپر میں کچھ نہیں آتا جاتا وہ اپنی ببل آنسر شیٹ کے کسی خالی صفحوں پر اپنے رابطے کا نمبر لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا پیپر چیکر ان کو فون کر کے ان سے پیسے وغیرہ لے اور اس مطلوبہ پیپر میں کم از کم اس بچے کو پاس کر دے۔ دیکھیں پچھلے کافی سالوں پہلے ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 5 سے 6 سالوں میں بورڈ کی طرف سے اس معاملے میں کافی سختی کر دی گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی پیپر چیکر ایسا کرتا پکڑا گیا تو اس کی ڈگری کینسل ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور بورڈ کے ریلیونٹ قانون کے مطابق اس پیپر چیکر کو جیل بھی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس بچے نے اپنے پیپر میں اپنے رابطے کا نمبر وغیرہ لکھا ہوگا اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی، اسے 3 سال کے لیے بورڈ سے سسپینڈ کر دیا جائے گا اور اسے بھی بورڈ کے ریلیونٹ قانون کے تحت جیل ہوگی۔ لہٰذا غور سے سن لیں کہ آپ نے اپنے سبجیکٹو اور آبجیکٹو پیپرز پہ اور اپنی ببل آنسر شیٹ پہ اپنے پیپر کے علاوہ کسی اور چیز کو بالکل بھی نہیں لکھنا۔ بہرحال آگے دیکھیں کہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ورق کے دونوں اطراف لکھیں، کوئی صفحہ یا لائن خالی نہ چھوڑیں، لیکن نام یا رول نمبر والے حصے کی پشت پر بنی باریک لائنوں پر کچھ نہ لکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ببل آنسر شیٹ کے ہر صفحے پر لکھنا ہے، کوئی صفحہ یا کوئی حصہ بالکل خالی نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہوتا عموماً یوں ہے کہ بورڈ کی طرف سے آپ کو یہ جو ببل آنسر شیٹ دی جاتی ہے اس میں موجود کاغذ کی کوالٹی اتنی بری ہوتی ہے کہ طالب علم کا لکھا ہوا سارا کام صفحے کی بیک سائڈ پر اس طرح چھپ جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے وہ بچے اپنی کاغذ کی اس بیک سائڈ پر کچھ نہیں لکھتے اور ایسے صفحوں کو ایز اٹ از ہی خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ آخر پہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کوئی صفحہ نہیں بچتا۔ لہٰذا پہلی بات یہ کہ شیٹ کی کوالٹی چاہے کتنی ہی بری ہو، آپ نے اپنی ببل آنسر شیٹ کے ہر ورق کے دونوں اطراف لکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اردو والے صفحے کی بیک سائڈ پر اس طرح کی باریک باریک لائنیں بنی ہوتی ہیں جو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ان لائنوں پر اور اس صفحے پر کچھ بھی نہیں لکھنا۔ لیکن یقین کریں کہ کچھ لیجنڈ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس صفحے کو بھی ببل آنسر شیٹ کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پر بھی اپنا پیپر حل کر دیتے ہیں، جو کہ مکمل طور پر غلط ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی ببل آنسر شیٹ کا کوئی بھی صفحہ یا کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑنا اور اس اردو والی شیٹ کے بیک سائڈ پر کچھ بھی نہیں لکھنا،
ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ طالبات اپنے دائیں اور طلباء اپنے بائیں انگوٹھے کا نشان ثبت کریں۔ تو اس کے لیے دیکھیں کہ بورڈ ایگزامینیشن سینٹر میں انگوٹھا لگانے کے لیے آپ بچوں کو سٹیمپ پیڈ دی جائے گی، جس کی مدد سے لڑکیاں اپنے سیدھے اور لڑکے اپنے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان ان ڈبوں میں لگائیں گے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایگزامینیشن سینٹر میں سٹیمپ پیڈ موجود نہ ہو تو اس وقت آپ نے ان ڈبوں کو خالی بالکل نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ نے ان ڈبوں میں دیسی طریقے سے اپنے ہی انک پین کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح اپنے انگوٹھے پر انک لگانی ہے اور بالکل اطمینان اور تحمل کے ساتھ انگوٹھے کا نشان ان ڈبوں میں لازمی لگا دینا ہے۔ اس کے آگے 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ کمرہ امتحان چھوڑنے سے پہلے اپنی جوابی کاپی ناظم مرکز کے حوالے کر دیں، خواہ اس پر کسی سوال کا جواب بھی نہ لکھا گیا ہو۔ جوابی کاپی کو واپس نہ کرنے کی صورت میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، یعنی پیپر مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیپر کو اپنے انویجیلیٹر کے حوالے کر دینا ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں دینا۔ اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو پیپر سے متعلق کچھ بھی نہ آتا ہو، یعنی اس بچے نے اپنا پیپر خالی ہی کیوں نہ چھوڑا ہو، اس پیپر کو بھی آپ نے اپنے انویجیلیٹر کو لازمی سبمٹ کروانا ہے۔ تاہم اس کے بعد 6 نمبر پر لکھا ہے کہ صرف نیلے یا کالے قلم مارکر کا استعمال کریں، انک ریموور کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں پرچہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں غور کریں کہ مارکر کے لیے آپ نے صرف نیلی یا کالی انک کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہوتا اصل میں یوں ہے کہ بعض بچے پریزنٹیشن کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے پیپر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف کلر مارکرز یا ہائی لائٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوتی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام زیادہ تر لڑکیاں کرتی ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ نے اپنے پیپر میں انک ریموور کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ اگر انک ریموور کا استعمال کریں گے تو آپ کا پیپر ڈائریکٹ کینسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کا پرچہ منسوخ ہو سکتا ہے اور آپ کو جرمانے کے علاوہ آپ کا رزلٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ جوابی کاپی کے اوپر والے حصے پر درج کوائف مکمل کریں اور اس کی پشت پر کچھ نہ لکھیں۔ اچھا، اس جوابی کاپی پر موجود ان کوائف کو آپ نے کس طرح پر کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ اس آئی بٹن پر کلک کریں اور وہاں سے دیکھیں کہ بغیر کسی غلطی کے ان تینوں شیٹوں پر موجود کوائف کو کیسے پر کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اب وہ سب بچے سن لیں جو کمنٹ کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہمیں پیپر لکھنے کے لیے کوئی اضافی شیٹ یا کاغذ ملے گا؟ تو دیکھیں، اس کا جواب آپ کی ان ببل آنسر شیٹس پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ جوابات لکھنے کے لیے اس جوابی کاپی کے علاوہ کوئی اضافی شیٹ کسی صورت نہیں دی جائے گی، لہٰذا آپ نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنے پیپر کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اس ببل آنسر شیٹ کے آخر پہ آ جائیں اور یہاں دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ لہٰذا ایم سی کیوز کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ بچوں کو جو ایم سی کیو پیپر ملے گا، آپ سب سے پہلے اس پیپر پہ درست آپشنز کے نشان لگائیں۔ جب آپ کو 100% شورٹی ہو جائے کہ آپ کے ایم سی کیوز کے لگائے ہوئے جواب درست ہیں، تو اس کے بعد آپ ان آپشنز کو اپنی اس ببل آنسر شیٹ پر انسرکل کریں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ بورڈ ایگزامینیشن سینٹرز میں ایم سی کیو شیٹ پر کسی قسم کا دائرہ یا نشان لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی پر اب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس کے لیے آپ اپنی اس ایم سی کیو شیٹ پر اس انداز سے کوئی چھوٹے ڈاٹس لگا لیں جس کو صرف آپ ہی ریکگنائز کر سکیں اور آپ کا انویجیلیٹر اس کو ہرگز آئیڈینٹیفائی نہ کر پائے۔ لہٰذا اگر آپ اس انداز میں ایم سی کیوز کو ڈیل کریں گے تو آپ غلطیوں سے کافی حد تک بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس پیج کے آخر پہ ایک ڈسکلیمر بھی لکھا ہوا ہے کہ بورڈ شیل ناٹ بی ریسپانسبل اف دا مینشنڈ انسٹرکشنز آر ناٹ فالوڈ۔ لہٰذا آپ نے دھیان سے دماغ حاضر کر کے ان سب ہدایات کو فالو کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو کے ایک ایک سینٹنس میں آپ سب بچوں کے لیے نہایت امپورٹنٹ انسٹرکشنز موجود ہیں، اور ان تمام ہدایات کو میں نے مکمل ڈیٹیل سے سمجھایا ہے تاکہ آپ بچوں کو پیپر کرتے وقت کسی قسم کی غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال کسی بچے نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ لے، یا ویڈیو کے شروع پہ میں نے آپ کو جو واٹس ایپ نمبر بتایا ہے اس پر رابطہ کر کے بھی آپ مجھ سے بورڈ کے پیپر سے ریلیٹڈ ہر قسم کے سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل عظیم ایجوکیشن HD کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو آپ کی مراد کے مطابق بورڈ میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، آمین۔